دیکھیں جی، ڈسٹرکشن آف پبلک پراپرٹی جو ہے یہ ایک بہت سیریس کرائم ہے، اور ہمارے لاء کے اندر یہ ایک بہت سنگین جرم کے اندر آتا ہے اور اس کی سزائیں ہیں۔ شکیں یہاں موجود ہیں، یہاں لکھا ہے پینل کوڈ 1860 رپورٹ نمبر 57۔ اس کے اندر بہت سی شکیں ہیں، 427، 28، 29، 435 پاکستان پینل کوڈ کی، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے ان کی کتنی سزا ہے اور کتنا جرمانہ ہے ان کو۔ 425 میں بتایا گیا ہے، یہ ایکچولی ڈیفائن کر رہا ہے، defines the offense of mischief as under whoever with the intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief۔ یہ مسچیف کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ جو ڈسٹرکشن آف پبلک پراپرٹی ہے یہ ایک اوفینس ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن آگے دی گئی ہے اور مزید ایکسپلینیشن دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both۔ جو آسیہ بی بی کا کیس تھا، اس معاملے کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس وقت نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، اور بہت سی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید اس کو باہر بھیج دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ریاست کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ ریاست میرٹ کو قائم کرنا چاہ رہی ہے، اور جو ایک لوگ ہیں وہ سیفا آپ کے روڈز پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں اور لوگوں کا رستہ روک رہے ہیں اور پبلک پراپرٹی کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کس طرح ان معاملات کو حکومت صحیح کرے گی؟ حکومت کو بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، although حکومت کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ حکومت کسی کنٹینر پہ چڑھ کے احتجاج کرنا نہیں ہے۔ حکومت اپوزیشن سے بہت مختلف ہے۔ اپوزیشن قدرے آسان ہے کیونکہ اس میں صرف باتیں ہیں، لیکن حکومت میں تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ کو تدبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بعد میں بہت حقیقت ہے اور صداقت ہے کہ اس ملک کی جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان کی حکومت، یہ بہت سے معاملات کو مس مینج کر گئی۔ اسٹیٹ کی رٹ ہم قائم کریں گے، وہ یہ رٹ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹوٹلی دے ہیو فیلڈ ایز دا گورنمنٹ۔ سو یہ ہم سب کے سامنے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک جو ملک ہے جس کی معیشت پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہے، اس ملک کے 4-5 دن مزید ضائع کر دیے گئے، اور معیشت کا تو بالکل ہی پہیا جام ہڑتال تھی۔ معیشت آپ کے ملک کی پہلی تباہ حال ہے، اس کو مزید تباہ حالی کی طرف آپ نے جھونک دیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ انڈسٹری کا کتنا زیادہ نقصان ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر اس ملک میں پہلے ہی تباہ ہو گیا ہے، ٹریڈنگ سیکٹر کا کتنا نقصان ہے، کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے 3-4 دن کاروبار بند ہونے سے۔ سپلائی اس ملک میں پانی کی ختم ہوگی، اس ملک میں پیٹرول کی سپلائی ختم ہوگی، پیٹرول کی کہتے تھے قلت ہو گئی ہے، پانی نہیں مل رہا۔ جو 3-4 دن یہ ملک بند رہا ہے، ساری آپ کے انسٹیٹیوشنز بند رہے ہیں، چاہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوں۔ تو یہ ہم سب کے سامنے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پورے ملک کو بند کر رہے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے نہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، نہ کوئی سٹیپس لے رہی ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا نقصان ہے، یہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہے، اور پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے۔ آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ آپ کس طرح اپنی معیشت کو بہتر کریں گے؟ کس طرح اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں گے؟ بہت زیادہ دکھی ہوں اس بات پہ کہ میرا جو اپنا ہیرو ہے، جس کی تبدیلی کا ہم نے جس کو ووٹ دیا، اس کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ نیگوسیشنز، ڈائیلاگ، وہ جو تمام چیز آتی ہیں ایک سویلین حکومت کے اندر، نہ اس حکومت سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، کوئی معاملہ فہمی، کوئی تدبر کا مظاہرہ یہ لوگ نہیں کر پا رہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ آگے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جی یہ جو مولوی ہیں نا، دے آر گیونگ عمران خان دا ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن۔ عمران خان نے بھی اسی طرح احتجاج کیے تو مولوی نے کہا یہ لے، ہم تیری حکومت کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ اور معاملہ جو ہے اس کو بہت زیادہ مس مینج کیا گیا ہے۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ بہت نتیجہ خیز مذاکرات ان لوگوں سے شروع میں ہی کرتا تاکہ قوم کا اتنا وقت تباہ نہ ہوتا۔ دیکھیں جی، جو لوگ پبلک پراپرٹی کا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے آن اے ویری لارجر پرسپیکٹو، کیا یہ لوگ عاشق رسول ہیں جو یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عاشق رسول جو ہے وہ کسی کی املاک کو، سرکاری املاک ہو یا کسی بندے کی کوئی پراپرٹی ہو، اس کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
کیونکہ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں ہی نہیں. توڑ پھوڑ کرنا، فساد پھیلانا اس زمین کے اندر، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، یہ عاشق رسول نہیں کر سکتے. یقیناً یہ شر پسند عناصر ہیں، یہ فسادی ہیں، عام شر پسند عناصر ہیں. یہ یقیناً کسی فارن ایجنڈا پہ چل رہے ہیں اور ان کو بیرونی طاقت یا کوئی بیرونی مدد حاصل ہے. فسادات جو ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں ہوتے ہیں. تاکہ برطانیہ میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان لڑکے کو مار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں برطانیہ میں احتجاج شروع ہو گیا. بہت سے لوگوں نے پبلک پراپرٹی کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، بہت ہی وائلنٹ پروٹیسٹ شروع کر دیا، بہت ہی سخت احتجاج کیا حکومت کے خلاف. اور یقیناً معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن بہت سے شر پسند عناصر نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. اس چیز کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. انہوں نے سپر سٹورز میں جا کے لوٹ مار کی اور عوام کی جو پراپرٹی تھی، جو پبلک پراپرٹی تھی، اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. برطانیہ نے کچھ یوں کیا کہ جن لوگوں نے چوری کی ان کو انہوں نے ہیوی فائنز لگائے اور ان کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے کہ اسمن نے اگر چوری کی ہے 500 پاؤنڈز کی تو اسمن کا نام لکھ دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا. جرمانہ اسمن جب بڑھے گا اور اپنی سزا کاٹے گا پھر اس کی رہائی ہوگی. تو اس طرح انہوں نے ایک ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکے گا، اور سزاؤں سے انہوں نے ایفیکٹولی اپنے لا کو امپلیمنٹ کروا کے عوام کو دکھایا اور یہ عوام کی بہتری کے لیے تھا.